اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے محبوب کے غلاموں، اس عظیم و شان جنت کی طرف دوڑ پڑو، جلدی چلو۔ ہم اس دنیا میں سفر کرتے ہیں، کچھ سفر پیدل کرتے ہیں، سائیکل موٹر سائیکل پہ کرتے ہیں سفر، کچھ بس کار وغیرہ پہ کرتے ہیں، جلدی جانا تو جہاز کے ذریعے کرتے ہیں، اڑ کر کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ جنت کی طرف دوڑو۔ مطلب کیا ہے؟ تیز سے تیز ترین سفر جو تم کر سکتے ہو اتنا تیز سفر کر کے جنت کی طرف پہنچو۔ کیسے پہنچنا ہے؟ نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، حج کے ذریعے، عمرے کے ذریعے، درود پاک کی کثرت کر کے، نیک کاموں میں جلدی کر کے، حسن اخلاق کے ذریعے، علم دین سیکھنے میں کوشش کے ذریعے، والدین کی خدمت کر کے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اپنا کر، داڑھی سجا کر، امامہ پہن کر، رائے خدا میں سفر کر کے، نیکی کی دعوت عام کر کے، مدنی قافلوں میں سفر کر کے، نیک اعمال پر استقامت کے ذریعے، اس کے ہر وہ کام جو جنت میں لے جانے والا ہے اس میں تیزی کریں، ان کاموں کی طرف دوڑ کر پہنچے، اس کی برکت سے جنت کی طرف بڑھتے چلے جائیں۔ اللہ ہمیں جنت کا شوق نصیب فرمائے۔ کربلا والے جنت کے کیسے شوقین تھے۔ 10 محرم کی صبح جب بس لڑائی شروع ہونے والی تھی، اس سے کچھ دیر پہلے کی بات ہے، حضرت عبد الرحمن بن عبد الرب اور حضرت بریر حمدانی رحمۃ اللہ علیہ ایک ساتھ کھڑے تھے۔ حضرت بریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبد الرحمن کے ساتھ خوش طبی والی باتیں شروع کر دیں۔ حضرت عبد الرحمن نے فرمایا بریر یہ کون سا وقت ہے ایسی باتیں کرنے کا؟ فرمایا میری قوم جانتی ہے کہ میں سنجیدہ آدمی ہوں، لیکن خدا کی قسم اس وقت میں بہت خوش ہوں، ابھی کچھ دیر بعد ہمیں شہادت نصیب ہوگی اور ہم جنت میں پہنچ گئے۔ یعنی وہ خوشی والی باتیں کر رہے تھے، خوش طبعی کر رہے تھے۔ 10 محرم کو پتہ تھا کہ ابھی شہید ہونے والے ہیں، اس لیے خوش تھے کہ تھوڑی دیر بعد ہمیں شہادت مل جائے گی، ہم جنت میں پہنچ جائیں گے، اس لیے خوش طبعی والی باتیں کر رہے تھے۔ اب شوق دیکھیے کیسا نرالا شوق ہے۔ سامنے 12,000 کا لشکر اور شہادت یقینی ہے، 3 دن سے پانی بند ہے، چاروں طرف سے مشکلات گھیرے کھڑی ہیں۔ بعض لوگ واقعہ کربلا بیان کرتے ہوئے کربلا والوں کو بہت ہی لاچار، انتہائی بے بس بنا کر دکھاتے ہیں، جبکہ حالت کیا تھی کہ یہ خوش نصیب اللہ کی رضا میں راضی اور دل سے خوش تھے اور آپس میں خوش طبعی والی باتیں کر رہے تھے، اور خوشی کس بات کی تھی کہ عنقریب شہادت نصیب ہو جائے گی، امام علی مقام امام حسین پر جان قربان کرنا نصیب ہو جائے گا، اس بات کی خوشی تھی، اور ہم شہید ہو کے مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں گے، اس بات کی خوشی تھی۔ لیکن آج کل اتنا بے بس، مظلوم اور خوش کر دیتے ہیں کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں غزوہ احد کا موقع تھا، ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اگر میں راہ خدا میں لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں کہاں جاؤں گا؟ فرمایا جنت میں۔ راوی کہتے ہیں وہ صحابی اس وقت کھجوریں ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، انہوں نے وہ کھجوریں بھی نہ کھائیں اور جنگ میں کود گئے کہ جب جانا جنت میں کھجوریں کیا کھانا، میں وہیں جا کے کھائیں گے، کھجوریں چھوڑ دیں، جنگ میں اتر گئے، لڑتے 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 شہید ہو گئے۔ یہ شوق ہوتا ہے، کیسا کمال کا شوق ہے، کھجوریں ہاتھ میں، مگر جنت میں پہنچنے کی جلدی ہے۔ صحابی کو چند کھجوریں کھانے کا ٹائم کتنا لگتا ہے؟ 1-2 منٹ کھجوریں کھا کے چلو پھر صحیح جنت میں چلے جانے، جنت میں جب جانا تو پھر جلدی ہے، پھر دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اب چند سیکنڈ یا چند منٹ کی بات ہے، مگر جنت کی طرف جانے میں اتنی سی دیر ہو جائے، صحابہ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ 1-2 سیکنڈ ہم لیٹ نہ ہو جائیں، جنت کو فوراً جانا چاہیے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ رمضان سے نمازیں شروع کروں گا، جمعے کو توبہ کر لوں گا، حج کروں گا تو پھر نیک بن جاؤں گا، عمرے پہ جاؤں گا تو پھر یہی کر لوں گا۔ کیا ہم رمضان تک زندہ رہ پائیں گے؟ یہ گارنٹی کس کے پاس ہے؟ کیا ہم عمرہ یا حج کرنے تک زندہ رہ پائیں گے؟ کس کے پاس گارنٹی ہے؟ کل کس نے دیکھی ہے؟
جنت کی طرف جانا ہے، جنت میں لے جانے والے کام کرنے ہیں، اس میں 1 منٹ کی بھی دیر گوارا نہیں ہونی چاہیے. جنت کی طرف آج اور ابھی سے سفر شروع کر دینا چاہیے. اللہ توفیق نصیب فرمائے. محرم شریف کے مبارک دن ہیں. امام حسین رضی اللہ عنہ اور واقع کربلا کی یادیں دلوں میں تازہ ہیں. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو کربلا کے میدان میں امام حسین کے ساتھ تھے، آپ کے بلند دینی مقصد کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے. بس طبعا ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ یہ سب لوگ جو کربلا میں شہید ہوئے یہ سارے اہل بیت ہی تھے. اور بلکہ بعض نادان اعتراض بھی کرتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے کوئی بھی ساتھ نہیں تھا. کئی لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کوئی صحابی ساتھ نہیں تھا، سارے اہل بیت تھے جو شہید ہوئے. یہ غلط بات ہے. معلومات کی کمی کی وجہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں. اول تو دیکھیں کہ امام حسین جنگ کے لیے کربلا میں نہیں آئے تھے. اب جنگ کے لیے جانا اور تھوڑے چھوٹے بچوں کو یا خواتین کو ساتھ لے کے جاتا ہے. اگر امام حسین جنگ کے ارادے سے تشریف لاتے تو ہزاروں صحابہ کا لشکر ساتھ ہوتا، تو جنگ کے لیے نہیں گئے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ خوش نصیب جنہوں نے میدان کربلا میں جانوں کے نذرانے پیش کیے وہ سب اہل بیت ہی نہیں تھے، ان میں صحابہ بھی تھے، ان میں تابعین بھی تھے. میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھ کتنے افراد تھے ان کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے. مشہور 72 ہی ہے، بعض نے 82 بھی لکھا ہے، بعض نے سے بھی زیادہ بتائے ہیں. ان میں مرد، عورتیں، بچے شامل کر کے کل 19 افراد اہل بیت کے تھے. باقی سارے تابعین تھے اور صحابہ تھے. 19 افراد اہل بیت کے تھے، باقی سارے صحابہ و تابعین تھے. مثلا انس بن حارث رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، میدان کربلا میں شہید ہوئے. حضرت حبیب بن مظاہر صحابی رسول ہیں، میدان کربلا میں شہید ہوئے. حضرت عبداللہ بن بختر صحابی رسول ہیں، کربلا میں شہید ہوئے. حضرت عمار حمدانی صحابی رسول ہیں، کربلا میں شہید ہوئے. حضرت شبیب بن جراح صحابی رسول کے بیٹے ہیں، میدان کربلا میں شہید ہوئے. حضرت خفینہ بن قیس صحابی رسول کربلا میں شہید ہوئے. حضرت قیس بن مسعر صحابی رسول کے بیٹے ہیں، کربلا میں شہید ہوئے. اسی طرح صحابہ تابعین ہیں جو اور بھی بہت سارے جو امام علی مقام کے ساتھ کربلا میں شریک تھے اور آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے رہے اور شہید ہوئے. بہرحال جو بھی اس مقصد میں شریک تھے، شہید ہوئے یا اسیر ہوئے، قید ہوئے، ہم سب کو ماننے والے، سب سے محبت کرنے والے، سب کا ادب بجا لانے والے. کربلا کے جانثاروں کی بھی کیا شان ہے. یہ وہ خوش بخت ہیں جنہوں نے دین کی بے مثال خدمت کی. انہوں نے جانیں قربان کر کے یزیدی فتنے سے دین کو بچا لیا. امام حسین کے ساتھ بے مثال محبت کی مثال قائم کر دی. قرآن کریم کی بہت ساری آیات کی روشنی میں ان کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم. بس جنہوں نے ہجرت کی، اپنے گھر سے نکالے گئے، میری راہ میں انہیں ستایا گیا، انہوں نے جہاد کیا اور قتل کر دیے گئے، تو میں ضرور ان کے سب گناہ ان سے مٹا دوں گا اور ضرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. یہ اللہ کی بارگاہ سے اجر ہے اور اللہ ہی کے پاس اچھا ثواب ہے. اس سے معلوم ہوا وہ لوگ جنہوں نے دین کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑا، اللہ کی راہ میں ستائے گئے، رب کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کی، شہید کر دیے گئے، انہیں اللہ پاک جنت کے باغات میں داخل فرمائے گا اور وہ باغات جن کے نیچے نہریں بہریں گی. اور فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ دیے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جنہوں نے دین کی خاطر گھر بار چھوڑے، اللہ کی راہ میں دین کے دشمنوں سے لڑے، یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہ اوصاف جو آیات کریمہ میں بیان کیے گئے شہداء کربلا، امام حسین کے جانثاروں میں موجود ہیں. یہ وہی خوش نصیب ہیں جنہوں نے
دین کو یزیدی فتنے سے بچانے کے لیے گھر بار چھوڑے، کربلا کے میدان میں پہنچے، ظلم و ستم کی آندھیوں کے سامنے پہاڑ بن کر کھڑے ہوئے، صبر اور برداشت کی عظیم مثال قائم کی اور اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہادت کے رتبے پر پہنچ گئے۔ روایت میں ہے کہ جنگ صفین کا موقع تھا، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا سے گزرے۔ یہاں آپ نے نماز فجر ادا کی، پھر اس میدان سے مٹی کی ایک مٹھی بھری اسے سونگا اور پھر درد بھرے لہجے میں کہا، او یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک جماعت شہید کی جائے گی، وہ سب کے سب بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو گئے۔ کیا شان ہے شہدائے کربلا کی۔ مولا علی کا علم غیب بھی یہاں سے پتہ چلا کہ وہ واقعہ ابھی کئی سال بعد ہونا ہے، مولا علی نے پہلے سے ہی اس کی خبر دے دی۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ پھر اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام کے تمام شہدائے کربلا، چاہے وہ اہل بیت اطہار ہوں یا صحابہ ہوں یا تابعین ہوں، جن خوش نصیبوں نے امام علی مقام پر اپنی جانیں قربان کی، سب کے سب بے حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ کربلا کے جانثار بہت ہی نیک تھے، عبادت گزار تھے، پرہیزگار تھے۔ سانحہ کربلا کی آخری رات تمام اہل کربلا نے یہ رات عبادت میں گزاری، ریاضت میں گزاری۔ یہ خوش نصیب اس رات کبھی نفل نمازیں پڑھتے، کبھی توبہ استغفار کرتے، کبھی اللہ کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے تھے۔ کیسا ذوق ہے کربلا والوں کا۔ دشمن سامنے ہے، پانی باندھ ہے، حالات و واقعات یہی بتا رہے ہیں کہ بس آخری سانسیں ہیں زندگی کی، چاروں طرف سے مشکلات اور پریشانیاں گھیرے کھڑی ہیں، اور یہ اللہ کے بندے ذوق و شوق کے ساتھ ہر مشکل کو بھول کر اپنے رب کے ساتھ دوڑ لگائے کھڑے۔ سبحان اللہ، یہ غازی تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اللہ ہمیں بھی ایسا شوق ذوق نصیب فرمائے کہ معمولی سی پریشانی آ جاتی ہے ہم شور کرنے لگتے ہیں، بے صبری کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، نیکیوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یہ کربلا والے ہیں، یہ اللہ کی محبت سے سرشار ہیں، باذوق ہیں، نیک پرہیزگار ہیں، یہ اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے لوگ ہیں۔ کوئی مشکل، کوئی پریشانی رب کے دروازے سے دور نہیں کر سکتی۔ اللہ ہمیں بھی کربلا والوں کا فیضان نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔